حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا، میری اماں بوڑھی ہو گئی تھی تو میں خود انہیں واش روم لے کے جاتا تھا۔ فرماتے ایک دفعہ نا میں حضرت عمر کی خدمت میں بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے نا حضرت عمر کے سامنے وہی بات چھیڑ دی جو میرا مسئلہ تھا۔ اس کو امام ابن جوزی نے لکھا ہے علیہ رحمہ۔ کہتے وہ کہنے لگا حضور ایک بات پوچھنی ہے جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمانے لگے پوچھو۔ کہنے لگا حضور میری اماں بڑی ضعیف اور بوڑھی ہو گئی ہے، مجھے آواز دیتی ہے بیٹے دوڑ کے آنا، میں نے پیشاب کرنا ہے۔ میں دوڑ کے جاتا ہوں، ماں کو اٹھاتا ہوں، معدہ کمزور ہے، بڑھاپا ہے، تو میں باتھ روم تک جاتا نہیں، اماں پہلے میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے۔ حضور جب میں چھوٹا تھا میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، اب اماں میرے اوپر کرتی ہے، حق تو ادا ہو گیا نا۔ وہی کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہے۔ تو کہتے حضرت عمر مسکرائے، فرمانے لگے نہیں دوست کوئی حق ادا نہیں ہوا۔ کہنے لگا حضور کیسے نہیں ہوا، میں وہی ساری ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ کہتے پہلے عمر مسکرا رہے تھے، اب فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے، اور اسلام میں دار و مدار نیتوں اور ارادوں پہ ہے۔ کہا حضور کیا فرق ہے؟ فرمایا سن، جب تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو کہتا ہے اللہ بوڑھی ہو گئی ہے اسے پردہ دے دے، اور جب تو ماں پہ پیشاب کرتا تھا تو ماں کہتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا فرما۔ فرمایا تیرا اور تیری ماں کی سوچ میں تو پردے کی دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ بڑی بوڑھی ہو گئی اب تو باتھ روم نہیں جا سکتے، اسے سنبھال لے۔ فرمایا یہ فرق ہے، ماں نے بھی کبھی دعا مانگی تھی۔ اس شخص نے یہ سنا تو گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو پردے کی دعائیں مانگتا ہوں۔ یہاں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں نا، 15 بچے بھی سنبھالنے والے ہوں تو ڈیوٹیاں لگتی ہیں، کہتے چل دن کو میں 2 گھنٹے ہاسپٹل رہ لوں گا، رات ذرا میرے لیے مشکل ہے، رات کو تو آ جانا۔ کہتا نہیں نہیں میرے تو بچے چھوٹے ہیں، تو آ جانا۔ ماں نے تو نہیں کہا تھا کہ چوتھے کو میں کیسے سنبھالوں، چھٹے کی میں کس طرح فکر کروں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ چھٹا بچہ پیدا ہوا ہو اور پہلے کی ماں نے کپڑے نہ بدلے ہو، 5ویں بچے کو روٹی دی ہو اور پہلے کو بھول گئی ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ باپ، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے۔ میرا ایک دوست تھا کالج میں، اس کے کپڑوں جیسے کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا، لیکن پھر شادی ہوئی، حالات بدل گئے۔ ایک دن میں نے اسے کہا میاں تیرا کیا حال ہو؟ کہنے لگا چھوڑو دور گزر گیا ہے، تمہیں پتہ ہے آمدن تھوڑی ہے، خرچے زیادہ ہیں، تو بیوی سے کہتا ہوں کہ بچوں کو بنا لیں، ہماری خیر ہے۔ باپ نے تو جوانی تجھے دے دی، اس نے تو جوانی تیرے نام کر دی، کچھ نہیں اپنے لیے رکھا، اور تیرا ٹائم آیا ہے تو ابے سے حساب کرتا پھرتا ہے کہ ابا جی پچھلے مہینے بھی 5000 دیا تھا، آپ پیسوں کا کرتے کیا ہیں؟ وہ پچھلے 4000 دیا تھا وہ کدھر؟ ابا سے حساب پوچھتا ہے۔ اگر کبھی ابا بیٹھا نا حساب کرنے تو 2 دیہڑیوں کا حساب نہیں تو دے سکے گا۔ اگر والد کبھی بیٹھا تو خدا را ماں باپ کے نافرمان کی نہ یہاں کوئی پہچان ہوگی اور نہ وہاں کوئی پہچان ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، بخاری مسلم دونوں میں حدیث، حضرت عمر نے انہیں کوفے کا گورنر بنایا تھا، حاکم بنایا تھا۔ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے نیک لوگوں پر تنقید کرتے، اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو ستاتے، پھبتیاں کستے، زبانیں کھولتے، اور آپ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاکم بنایا کوفے کا، تو کچھ لوگوں نے شکایتیں کی تو حضرت عمر نے کہا جاؤ پتہ کرو جا کے، معلومات کی تو ہر بندہ کہنے لگا اتنا اعلیٰ تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا جتنے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، صرف ایک، وہ کہنے لگا نہ تو یہ جہاد میں جاتے ہیں، نہ مال غنیمت صحیح تقسیم کرتے، نہ یہ عدل و انصاف کرتے۔ 3 شکایتیں اس نے لگائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ زندگی ساری محنت کی تھی، جہاد کیا تھا، ساری زندگی انصاف میں گزاری تھی، دل ٹوٹ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک اگر یہ ریاکاری کے لیے کہہ رہا ہے نا، یہ باتیں جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اس نے 3 الزام لگائے ہیں، تو میں 3 دعائیں کرتا ہوں اس بندے کی عمر لمبی کر دے، اس کا فاقہ بڑھا دے، اور اسے فتنوں میں مبتلا کرنا میرے مالک۔ یہ دعا نکلی حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبان سے۔ صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص تو وصال کر گئے بڑی شان سے دنیا سے، لیکن وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی بھویں جھک گئی تھی، اور فاقے کا یہ عالم تھا کہ فاقہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔
اور فتنوں کا یہ حال تھا کہ بڑھاپے میں بھی معاذ اللہ چوکوں میں کھڑی عورتوں کو چھیڑ دیتا تھا، اور لوگ جوتے مارتے، تکلیف دیتے، پاس کیوں نہیں آتا تجھے، شرم کیوں نہیں آتی؟ میں کہتا تھا لوگوں میں کیا کروں، مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی، میں نے ان کو ستایا، دل توڑا، اذیت دی۔ یہ یاد رکھنا، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی، یاد رکھنا۔ ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا، ذرا خیال کرنا، کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا، کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا، اللہ سے ڈر کے بات کرنا، اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا، بڑی جلدی حالات بدلنے والے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے، پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی، رخ چھپانے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت مسجد مبارکہ نا، مسجد نبوی شریف، اس کے بالکل ساتھ، پہلے تو حضرت عباس نے کئی دفعہ کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں مدینے، اور میں آپ وہاں ٹھہریے، اور حضور فرمانے لگے میں نبیوں میں آخری ہوں، اور لگتا ہے آپ ہجرت کرنے والوں میں آخری ہوں گے، مدینے کی طرف آنے والے۔ خود حضور نے جب اجازت دی تو تشریف لائے، مسجد نبوی کے ساتھ مکان بنایا۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا، یہ آپ کو کتب حدیث میں ہر جگہ حدیث ملے گی، اور مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی۔ آپ گزر رہے تھے حضرت عمر فاروق، تو حضرت عباس کا گھر قریب تھا، تو جمعے والا دن، بعض کتابوں میں آتا ہے جمعے کا دن تھا، حضرت عمر آ رہے تھے، اور انہوں نے نا اوپر کوئی مرغا بھی ذبح کیا ہوا تھا، اور پانی بھی چل رہا تھا، اوپر نالا گلی میں تھا، اور پانی حضرت عمر پہ گرا۔ آپ نے محسوس کیا کہ تو باقی نمازیوں کو بھی تکلیف دیتا ہوگا، کئی مسجد کے دروازے پر پرنالا ہو تو کوئی برداشت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اکھیڑ دو پرنالا، اکھیڑ دیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالی، کہنے لگے پرنالا آپ نے اکھیڑا؟ جناب عمر نے وجہ بیان کی، فرمایا وہ چینٹے پڑتے تھے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، معقول وجہ، اکھیڑ دیا۔ حضرت عباس کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، میں آپ پر کوئی جبر نہیں کرتا، کوئی میں جواب میں کوئی بات نہیں کرتا، ایک بار صرف کہتا ہوں وہ سن لیں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہیے۔ تو حضرت عباس کہنے لگے جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو حضور تشریف لائے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا میرے کندھوں پہ خود سوار ہو کے اپنے دست مبارک سے یہ پرنالا لگایا تھا۔ کپڑوں پہ چیٹے پڑے ہیں نا، وجہ تو موجود ہے نا۔ اب حضرت عمر نے اس پر کیا تبصرہ کیا؟ تھوڑا سائڈ پہ کر لیں، چلے اگر حضور نے لگایا تھا تو اس کو دوسرے کونے پہ لگا لیں، کوئی تبصرہ نہیں۔ تم کہتے ہو کبھی تعمیر کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر۔ حضرت عباس نے کہا عمر نبی پاک نے لگایا تھا، اتنے لفظ ہیں، ختم ہو گئی ساری وجوہات۔ حضرت عمر تو اتنا روئے کہ بیٹھ گئے، آنسو نکل آئے آنکھوں سے، کہنے لگے عباس میرے ساتھ چلیے، اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے پرنالا اکھیڑا ہے، آپ اس طرح کریں، اب آپ میرے کندھوں پہ چڑھیں اور اس کو دوبارہ لگائیں۔ جس چیز کو رسول کریم نے جہاں لگایا تھا اس کو ہٹانا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے۔ ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی، اس کا بیٹا تھا 10 سال کا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی اماں صحیح تھی یا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں ابا وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ صحیح ہے۔ وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی اماں، یہ سچ بولتی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مارتی تھی، وہ کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دے رہی، جا دوڑ جا گھر سے، اور میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھا، پھر میری منت کرتی تھی، پھر مجھے کہتی تھی نہ مجھے ستایا کر، پھر میرا ماتھا چومتی تھی، پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی، پھر میرے منہ میں لقمے ڈالتی، جھوٹی تھی، پہلے کہتی ہے نہیں دینی پھر پیچھے بھاگتی ہے، یہ سچی ہے۔ میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے، پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی، پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی، سچ بولتی ہے، اپنی بات پہ ڈٹ جاتا۔ او بھائی بچی اس کی ماں ہی پال سکتی ہے، تو نے 3 جملے کہتے سوچا ہی نہیں، تیرا کیا گیا؟
تو یہ تو نئی بیوی ملے گی، اور اس کا بھی کیا گیا، اس کو بھی شاید شوہر مل جائے۔ ان پھولوں کی پرورش صرف ان کا مالی کر سکتا ہے، دوسرا کر سکتا؟ تو نے حوصلہ ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے غلطی بی بی کی تھی، پر تو مرد تھا نا، تیرے پاس تو دلیری تھی، فٹافٹ 3 طلاق کے جملے کہہ دیے۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں، پر طلاق جائز تو ہے، پر میرے رب کو پسند نہیں، اللہ کو پسند۔ تو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا۔ تو بھائی یہ حوصلہ نہیں، درجنوں طلاقیں، 20 کیس، اور ابھی وہ شادی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلو۔ اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، رضا نہیں، ہم احساس نہیں کرتے۔ اگر تو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا مجھے دے دیا، صحیح ہے، میری آزمائش ہے، کیا ہے، کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے، اس نے، پھر تو سکھی ہو جائے، تیرے لیے جینا آسان ہو جائے، پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے، آزمائشوں سے دور ہو جائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا، بڑے ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کھا۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ۔ عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا، اماں تو وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حکم پہلے باپ کا مانو، خدمت پہلے ماں کی کرو، شریعت کے ضابطے بتا رہا ہوں۔ اماں خدمت زیادہ کرتی ہے بچوں کی۔ اب میں اکثر مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جب گلے میں اماں پاؤڈر ڈال دیتی ہے نا، بچے کو نہلا دہلا کے خوشبو لگا کے بڑا پیارا، اس وقت وہ بیٹا بھی ہوتا ہے، پوتا بھی ہوتا ہے، بھتیجا بھی ہوتا ہے، بھانجا بھی ہوتا ہے، اور جب پیشاب کر دے پھر کس کا ہے؟ ماں کا۔ اور جب تک ہنستا ہے مسکراتا ہے پھر وہ سب کا ہے، اور جب رونے لگے جی تو ابا جی آپ تو بعد میں تو آپ بڑے سگے بن گئے، اب آپ تھوڑا مہربانی کریں نا، کبھی کبھی آپ بھی ذرا اس کا پیشاب اپنے گلے میں برداشت کریں، تھوڑا آپ بھی شوق کریں نا جی، مالک تو آپ ہیں، ولدیت تو آپ کے لکھی جا رہی، ڈیٹیل تو آپ بتا رہے ہیں کہ میرے نام پہ درد ہے ہر چیز، تو یہاں بھی تھوڑا خیال کرو۔ حکم پہلے باپ کا ماننا ہے، خدمت پہلے ماں کی کرنی ہے۔ اور فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تو نے ان سے باتیں کرنی ہے، میٹھے بول بولنے ہیں۔ مسند احمد میں بڑی ٹھنڈی، بڑی میٹھی، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے فرمایا 2 گھڑیاں رات کو ان کی چارپائی پہ بیٹھا کر، ان سے بات چیت کیا کر، ان کا دل راضی کیا کر۔ فرمایا اگر تو انہیں خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا، رب تجھے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تو انہیں، اور ماں باپ اگر پردہ کر جائیں پھر تیری دعاؤں کا رخ ماں باپ کی طرف، پھر صبح و شام ان کی طرف۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں میں مکے سے مدینے آیا تو میرا بڑا دل تھا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں گا، وہ بڑے نیک پرہیزگار آدمی، میرا دل تھا۔ لیکن میں جب مدینہ شریف آیا تو مجھے نہیں جانا پڑا ان کے گھر، وہ خود ہی مجھے ملنے تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں جب آئے تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا حضور آپ کس لیے آئے، میں خود حاضر ہو جاتا،
آپ تو وہ ہیں جنہیں نبی پاک نے کہا ہے کہ عبداللہ بڑا نیک آدمی ہے، آپ کیوں آئے؟ میں آ جاتا۔ فرمانے لگے تیرے لیے نہیں آیا، میں اپنے والد کو خوش کرنے آیا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ آپ کے والد تو وصال کر گئے، میرے والد بھی انتقال کر گئے، انہیں خوش کرنے آئے ہیں؟ فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے نا کہ تیرے ابا جی اور میرے ابا جی آپس میں دوست تھے، پتہ ہے تجھے؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو والدین کے انتقال کے بعد انہیں تحفہ دینا چاہے وہ ماں باپ کے رشتہ داروں سے اور دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ فرمایا مجھے جب پتا چلا کہ تو مدینے آیا ہے تو میں خود ملنے آیا ہوں کہ میں اپنے والد کے دوست کے بیٹے سے ملوں گا تو میرے ابا جی قبر میں مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ انداز حضور نے صحابہ کو دیا، یہ رنگ دیا کہ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھی اٹھک بیٹھک ان کے ساتھ، اچھے تعلقات، پیار کا رشتہ۔